آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے۔ کیونکہ اگر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں بے نیاز ہے، جیسے اردو قرآن کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوتا ہے، تو اللہ بے نیاز تو ہے، لیکن الصمد میں بہت ساری چیزیں اس کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہیں، تو وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو الصمد کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو یہ سورہ ہے، اس میں جو دو اللہ کی صفات ہیں، احد اور صمد، صرف اسی سورہ میں آئی ہیں۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سورہ ہوتی اس طرح کہ قل هو اللہ احد صمد، تو جیسے غفور الرحیم ہے، اسی طرح اگر احد اور صمد اکٹھے آ جاتے وہ بھی ٹھیک ہونا تھا، لیکن اللہ نے خود کو ڈیفائن کیا اس سورہ میں، خاص الفاظ چنے، تو اس کو 2 آیات میں سپلٹ کر دیا کہ قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد، ایک سیپریٹ آیت بنا دی، یعنی کہ 2 ورڈز ہیں اس آیت میں، اور وہ اللہ الصمد ہے۔ تو صمد کیا ہے؟ صمد کہتے ہیں ایک اسٹرانگ چٹان کو، ایک ہل کو جس کی اوٹ میں پناہ لی جاتی ہے، اس کو عربی میں صمد کہتے ہیں۔ اور صمد کہتے ہیں ایک ایسی چٹان کو لا جوف لہو، جس میں کوئی فلا نہ ہو، جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، کہ سوراخ میں کوئی یعنی کہ کوئی کمی یا نقص نہ ہو۔ تو اس طرح کی چٹان جو مکمل چٹان ہو، سالڈ ہو، اور اس میں لوگ اپنی پناہ لیں اس کی اوٹ میں جا کے۔ پھر الصمد کے یہ تو لٹرل میننگ تھے، یعنی کہ جو ورڈ لفظی معنی ہوتے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہیں اس کے؟ صمد کہتے ہیں کسی کی توجہ حاصل کرنا، جب ضرورت ہو تو کسی کی توجہ حاصل کرنا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ پھر صمد کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا مقصود بنانا، کسی کو اپنا گول بنانا، یعنی کہ اللہ الصمد، یعنی اللہ از آور صمد، اللہ از آور گول۔ تو جب ہم کسی کو اپنا گول بناتے ہیں تو اس گول کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹارگٹ کے لیے، پرائورٹی کے لیے، وہ ہے الصمد۔ اور الصمد کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، کوئی اس کو اوور پاور نہ کر سکے، کوئی اس پر حاوی نہ ہو سکے، لیکن سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو الصمد وہ ذات ہے جس کی سب کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ الصمد وہ ہے جس کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ الصمد وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور الصمد وہ ہے جو مکمل ہے، کمپلیٹ ہے اپنی صفات میں اور اپنی طاقت میں۔ اور جب سب لوگ جس کی طرف قصد کرتے ہیں اپنا، جب ان کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو جب سب لوگ قصد کرتے ہیں اس کی طرف لوٹتے ہیں، تو ایک ایسی ذات کو جو سب کی سردار ہے، اس کو الصمد کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسکالرز ہیں، جو بالکل ارلی ٹائم پیریڈ کے مسلم اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الصمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اوپر اور کچھ نہیں ہے، اور وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تمام کریشن، تمام اس کی مخلوق ختم ہو جائے گی، لیکن الصمد جو ہے وہ القیوم ہے، یعنی کہ الحی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو الصمد کے معنی میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں اور ارلی مسلم اسکالرز ہیں، ان کی یہ رائے تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 ایسی صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہیں، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اسپیسیفک ہیں۔ وہ ہے اللہ کی ذات میں ربوبیت، عنایت، خبرگیری اور توجہ تدبیر، یعنی کہ جو کام ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، اسی کے آگے ہم نے اپنی مشکلات پیش کرنی ہے، اسی کی تعظیم اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہیں 4 چیزیں؟ یہ ہے توحید عملی۔ تو یہ جو آیت ہے اللہ الصمد، یہ پیغام دے رہی ہے توحید عملی، یعنی ہم اپنے عمل سے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اپنے عمل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ ہمارا توحید کا ایک پارٹ ہے۔ جو آیت نمبر 1 تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ توحید وجودی ہے، یعنی کہ اللہ کا وجود احد ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کی وہ صفت ہے، اللہ کی ذات ہے احد ہونا، اور یہ ہے توحید عملی۔ ہم اس آیت میں توحید عملی کرتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور شرک عملی کی نفی کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ عہد سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر ہم نے عہد
جو ذات ہے، یعنی جو یکتا ذات ہے، اگر ہم نے سنسیریٹی دکھانی ہے عہد کو، تو ہمیں اس کو اپنا صمد بنانا ہوگا، یعنی کہ اس کو ہم نے اپنا مقصود، اپنا گول بنانا ہوگا، اس ایک ذات کی طرف ہی فوکس کرنا ہوگا۔ یعنی اگر ہمارے پاس آپشنز ہوں تو صرف ہم اللہ ہی سے رجوع کریں گے، اللہ ہی سے اپنی تمام مشکلات کا جو ہے وہ کویسچن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے مشکل کشاں ہیں، آپ ہی ہمارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں حدیث شریف میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو، سب چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ صرف اللہ ہی سے مانگو، چاہے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ضرورت ہو، بے شک ہماری چیز ہم جیسے ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہمیں پانی کا گلاس چاہیے ہو تو ہم اپنے کسی بچے کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پانی لا دیں، لیکن ہمارے دل میں یہی ہو کہ یہ جو پانی بچہ لے کے آ رہا ہے، وہ پانی بھی پرووائڈ کرنے والا اللہ ہے، اور وہ بچہ بھی اللہ کی ہی امانت ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے، اور وہ ہمارے پاس جو لے کے آ رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کا انعام ہے کہ وہ بچہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اس حد تک جب ہم توحید کرتے ہیں تو یہ توحید عملی ہے۔ خود ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کی عصا یا آپ کا جو لگام ہے یا کوڑا ہے وہ جب زمین پہ گر جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر اس کو سواری سے اتر کے اس کو اٹھاتے تھے۔ تو وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز لینی ہو، چاہے وہ ہم نے خود اپنا کام خود کرنا ہو یا کسی اور کی مدد لینی ہو، لیکن توکل ہمارا صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو کہ یہ کام صرف اللہ کی ذات ہی جو ہے ہمارے لیے کر سکتی ہے، تو وہ الصمد کے معنی میں آتا ہے۔ پھر اسکالرز کہتے ہیں الصمد سے مراد ہے العظیم الجلالہ، یعنی کہ اللہ ذوالجلال ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو میگنیفیسنٹ ہے، گلوریس ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو الدائم الخالد ہے، یعنی زندہ جاوید ہے، ایور لاسٹنگ ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو المقصود لی قضاء الحاجات، تمام مشکلات کو دور کرنے والی، تمام مصیبتوں کو ہم سے دور کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو یہ بہت سارے یعنی کہ کانسنٹریٹڈ میننگز ہیں جو الصمد میں چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہے، اللہ زندہ جاوید ہے، اور تمام مشکلات کا کاشف اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ خاص عہد اور الصمد، یہ اللہ کی وہ ڈسکرپشن ہے اور وہ ڈیفینیشن ہے جو اس زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے کے مشرک اللہ کو ان دو صفات کے ساتھ نہیں بلاتے تھے، تو اس لیے خاص کر اللہ نے ان دو صفات کا ذکر کیا کہ یہ فصاحت و بلاغت میں بھی اپنے اندر بہت معنی رکھتی ہیں، اور عرب جو ہیں ان کو تکلیف تھی کہ وہ یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں لا ملجا منک و مأوی الا الیک، لا ملجا منک یعنی تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، و مأوی الا الیک، اور تجھ سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جب ہم کلام ہوتے تھے، دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کہتے تھے۔ پھر ہمیں ایک خوبصورت بات جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عہد کے ساتھ صمد کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جیسے السمیع، البصیر، علیم، الخبیر، غفور، الرحیم کی طرح عہد اور صمد کو اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو الگ الگ آیات میں پرو دیا خوبصورت موتیوں کی طرح۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اپنا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عہد ایک الگ اللہ کی خاص خصوصیت ہے، خاص صفت ہے، اور الصمد اللہ کی خاص خصوصیت ہے۔ اور اس کے علاوہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک میں اللہ کے دو نام اکٹھے آئیں تو جو پہلا نام ہوتا ہے وہ اللہ کی پرفیکشن کو بتاتا ہے ڈائریکٹلی، اور جو دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہوتا ہے وہ اللہ کا تعلق بیان کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو الرحمن کیا ہے؟ اللہ بہت بہت مہربان ہے، فعلان کے وزن پہ لفظ آتا ہے رحمان، یعنی بہت رحمت، بہت مہربان ہے وہ،
تو وہ اللہ کی اپنی صفت ہے، اللہ کی پرفیکشن ہے اللہ کا رحمان ہونا۔ لیکن جب اس کے ساتھ رحیم آتا ہے تو اللہ رحیم کس کے لیے ہے؟ اپنی مخلوق کے لیے ہے۔ تو الرحمن الرحیم جب اکٹھے آ گئے تو جو پہلا نام ہو گیا الرحمن، وہ اللہ کی پرفیکشن کو بیان کرتا ہے، اور جو دوسرا نام ہے وہ اللہ کا جو رشتہ ہے اس کی مخلوق سے، اس کو بیان کرتا ہے کہ اللہ رحیم ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ اسی طرح الحی القیوم، یعنی اللہ الحی ہے، اللہ کی یہ خاص پرفیکٹ صفت ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ شروع سے حیات ہے اور اللہ ہمیشہ حیات رہے گا۔ جب تمام دنیا کائنات تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اللہ تب بھی حیات رہے گا۔ اور جو اس کی دوسری صفت آئی ہے القیوم، تو قیوم کا مطلب ہے جو تھامے ہوئے ہے، جو قائم کیے ہوئے ہے، وہ کس کو؟ پوری کائنات کو۔ تو وہ جو اللہ کا رشتہ کائنات یعنی کہ تمام مخلوق جو اس کی کریشن ہے اس کے ساتھ ہے، وہ القیوم میں ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں احد اور صمد، بے شک یہ مختلف آیات ہیں لیکن کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ صمد، اللہ احد، اللہ صمد، یعنی کہ یہ جو چار الفاظ ہیں اس میں احد اور صمد کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو احد اسی طرح ہے کہ یہ اللہ کی پرفیکشن کو، اللہ کی جو یکتا ہونے کی، جو اللہ کے مطلق اور یونیک ہونے کی خصوصیت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور جو الصمد ہے اللہ کا الصمد ہونا، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ لوگوں کے لیے ہے، کہ لوگ اپنی مشکلات کے لیے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ہر مشکل کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ان کی مشکلات کو دور کرے گی۔ تو اسی لیے احد اور صمد میں اس طرح کی انٹریکشن اور ایک بانڈنگ ہے، ایک اسٹرانگ بانڈ ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں باقی اللہ کے جب دو صفاتی نام آتے ہیں تو جو پہلا نام آتا ہے وہ اللہ کی سبحان اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، پرفیکشن کو، اور سیکنڈ نیم اللہ کا جو تعلق ہے اس کی کریشن سے اس کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ جیسے السمیع العلیم آ جاتا ہے، الخبیر آ جاتا ہے، تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ کی خاص اپنی صفت ہے، اور پھر ایک اس کا جو رشتہ مخلوق کے ساتھ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے الصمد، جس کے معنی ایک مضبوط چٹان ہے عربی عام زبان میں، جس میں کوئی نقص نہ ہو اور لوگ اس کے اندر اس کی اوٹ میں اپنی پناہ لیں۔ اور پھر جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں اس میں الصمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف سب لوگ اپنی مشکلات کے لیے پلٹ کر جاتے ہیں، اس کی توجہ کے لیے، اس کی عنایت کے لیے، اس کی ربوبیت بیان کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ذات ذوالجلال ہے، زندہ جاوید ہے اور مشکلات کو دور کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر آیت نمبر 3، لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی سے ولادت لی یا اس کو کسی نے پیدا کیا۔ لم جو لفظ ہے یہ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہے اور یہ نگیشن میں ہے، یعنی کہ یہ بھی نفی کر رہا ہے۔ لم جب آ جاتا ہے تو وہی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، جب لم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو لم یلد یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یلد کا روٹ ورڈ ہے ولدا، والادا برتھ دینا یعنی کہ پیدا کرنا، تو اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ولم یولد، اور یولد کا بھی روٹ ورڈ جو ہے وہ یہی ہے ولد، پیدا کرنا، تو نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ تو یہ جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 3، یہ آ رہی ہے توحید ذاتی یا توحید عقیدہ کے بارے میں۔ پہلی دو آیات جو تھیں وہ توحید وجودی کے بارے میں تھی، آیت نمبر 2 توحید عملی کے بارے میں تھی، اور یہ والی جو آیت ہے یہ توحید ذاتی ہے، توحید عقیدہ ہے، کہ اب ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ تو یہ شرک فی الذات کی نفی کر رہی ہے۔ شرک فی الذات کیا تھا؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ٹرانسفارم ہو کر یعنی کہ تبدیل ہو کر اللہ نے ایک کائنات کی شیپ لے لی ہے۔ کبھی اللہ کائنات میں
جو ہے نعوذ باللہ کبھی کسی اور معبود کی شکل لے لیتے ہیں، کبھی وہ درخت بن جاتے ہیں، کبھی وہ سورج، کبھی آگ، کبھی نعوذ باللہ کسی اور طریقے سے وہ اللہ کو تشبیہ دیتے تھے۔ اور یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ کائنات کے ساتھ اللہ کو منسوب کرتے تھے، اور دوسرا وہ اللہ کو شخصیات کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا دیتے تھے، اللہ کی اولاد بنا دیتے تھے، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے بنا دیا۔ تو یہ جو سب باتیں تھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ ایسوسیٹ کر دیا۔ تو یہ جو ان کے کانسیپٹ تھے شرک کے، ان کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے کلیئر بتا دیا، کہ اللہ نے پہلے بتا دیا پہلے آیت کے حصے میں لم یلد، کہ اللہ نے کسی بیٹے کو نہیں پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ اللہ خود پیدا ہوئے، نہ وہ خود پیدا ہوا۔ کیونکہ یہ جو برتھ کا پروسیس ہے لیونگ آرگنزمس کا، یہ انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، نباتات حیوانات کے لیے ہے۔ انسانوں کو پیدا کریں گے، جو جانور ہیں وہ جانوروں کو پیدا کریں گے۔ تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، تو اس لیے اللہ کی شان نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا ہر چیز کو بخوبی جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ شرک ذات کی جو ہے وہ نفی کریں، کہ اللہ کو کسی بھی برتھ پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو برتھ کا پروسیس ہے ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جنہوں نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ انسان پیدا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اولاد آگے اپنی اولاد پیدا کرتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی اینڈ میں سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ٹائم لیس ہے، اللہ تعالیٰ ایور لیونگ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ تو یہ اب ہمیں بات پتہ چل گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی فادر کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہے، نہ بیٹے کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ المریم کی آیت نمبر 88 سے 93 میں کلیئر بتاتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا۔ تحقیق تم اپنی زبان پر بہت بری بات لاتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی کہ یہ بات اتنی گراں ہے کہ قریب ہے، بعید ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات سے، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پارا پارا ہو کے گر جائیں۔ ان داور الرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ منسوب کر لیا بیٹا۔ وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اور نہیں ہے جبکہ رحمان کے شایان شان کہ وہ بیٹا بنائے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ خاص کر توحید کے بارے میں بتاتی ہیں ہمیں، کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کے لیے بالکل بھی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک بیٹا بنائیں۔ تو کیونکہ سورہ مریم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری جو سورہ ہے اس کی تھیم یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کیسے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں بہت خوبصورت طریقے کا، جو قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے خوبصورت ایک ڈیوائن رائم ہے، ایک ردم ہے، وہ ہمیں سورہ مریم میں ملتا ہے، جس میں بار بار اللہ نے خود کو الرحمن کہا، ملٹیپل ٹائمز الرحمن الرحمن کر کے خود کو بلایا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا آپ جمال دیکھیں، اللہ کی خوبصورتی دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اپنے کے لیے ایک بیٹا چن لیا، کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمان نے ایک بیٹا بنا لیا۔ تو آیات تو بہت غضب کی، بہت تکلیف دہ ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی خود کو رحمان کیا، کہ یہ اللہ کی رحمانیت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، کہ اب تک جو ہیں آسمان نہیں پھٹ گئے، زمین ریزہ ریزہ نہیں ہو گئی، جو جبال ہیں، جو پہاڑ ہیں، وہ نہیں پھٹ پڑے اس بات سے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا صبر ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص وقت معین کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور چند جو نیک لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اب تک قائم رکھا ہوا ہے۔ ورنہ جیسے لوگ شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نان مسلمز اور مشرکین تو کرتے ہی کرتے ہیں، جو مسلمانوں نے اپنے اندر مختلف قسم کے شرک کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، وسیلے کے نام پہ لوگوں کو پکارنا، یا غوث اعظم یا داتا دربار پر جانا، یا محمد یا علی، ہم ان میں سے کوئی بھی الفاظ نہیں پکار سکتے، ہمیں صرف یا جو ہے اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ وہی اللہ ہے جو احد ہے اور الصمد ہے، ہماری مشکلات کا، تمام مسائل کا، ہر پریشانی کا جو حل کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سبیل بنائی ہیں، اسباب بنائے ہیں، جیسے ہمارے والدین ہیں، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، ہم اپنے والدین سے رجوع کرتے ہیں، ہمیں کوئی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں تاکہ ہم ان کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کی ہیں۔ لیکن ان پر کمپلیٹ ریلائی کرنا کہ یہی ہمیں ٹھیک کریں گے، یہی ہمارے مسائل کو حل کریں گے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہاں پہ پھر شرک آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی پھر ذات میں شرک آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت تھی لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی والد ہے، نہ اللہ نے کسی سے ولادت ہوئی ہے، تو یہ سمپل آیت ہے، لیکن اس میں کیونکہ ان کو حتمی طور پہ کنفرم طریقے سے بتا دینا تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا ہے مشرکین عرب کو اور تمام آنے والے لوگوں کو، ہر وہ شخص جو قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھے کہ اللہ کا کوئی ایسوسیٹ نہیں ہے، کوئی اللہ کی فیملی نہیں ہے۔ آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے یکن لہو اس کا کوئی بھی، کفواً ہمسر، احد کوئی ایک بھی۔ اب دیکھیں یہاں بھی احد آیا، لیکن یہاں پہ جو احد آ رہا ہے وہ نفی کی سینس میں آیا ہے، ولم سے سٹارٹ ہو گیا ہے آیت کا سٹارٹ۔ تو جب ولم آ گیا یعنی کہ پھر وہی بات، کوئی روم نہیں ہے، کس کے لیے روم نہیں ہے؟ کفواً کے لیے۔ کفواً کیا ہے اس کی ہم ابھی ڈیپتھ میں جائیں گے۔ تو جب ہم نے ابھی جیسے پڑھا سورۃ الکہف میں 4 جگہوں پہ ولم ولا آ گیا، تو اس کا مطلب ہے نفی ہو گئی کمپلیٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی آیت جو ہے لم سے یعنی کہ نگیشن سے، نفی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، پاسٹ ٹینس میں ہے، یعنی کہ کنفرمیشن کے لیے جب بات آ جائے تو یہ پاسٹ ٹینس کی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ توحید کیا ہے؟ یہ بھی توحید صفت ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو کفواً کہتے ہیں، اس کے 2 روٹ ورڈ ہیں، قاف واو، کاف فا اور واو، یا کاف فا اور حمزہ۔ تو دونوں روٹ ورڈ کے معنی یہی نکلتے ہیں، ہمسر، یا ہمسر کہتے ہیں برابری کی سینس میں، یعنی کہ رتبے کے لحاظ سے، رینکنگ کے حساب سے، تو وہ ہے اسپاؤز یعنی کہ ازواج، یعنی کہ جیسے لوگ اس زمانے کے کہتے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نعوذ باللہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کوئی کفو ہے، کیونکہ عربی میں بیوی کے لیے ایک لفظ کفو بھی آتا ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی کفو یعنی ہمسر، کوئی اسپاؤز، رینکنگ میں کوئی برابر نہیں ہے۔ اور نمبر 2 اس کا معنی نکلتا ہے مقابل، یعنی کہ حریف، اینیمی۔ تو نہ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کی یعنی کہ دوستی کے اندر اللہ کا کوئی برابر ہے، کوئی اسپاؤز ہے جس کے ساتھ اللہ کی کوئی اس طرح کی کوئی مودت یا کوئی اٹیچمنٹ ہے رینکنگ میں، تو اور نہ اللہ کا کوئی مقابل ہے، یعنی کہ کوئی اینیمی ہے، کوئی حریف ہے، کوئی دشمن ہے۔ اور اگر کفو کا مطلب ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ بیوی ہے، تو یہ بھی ہمسر کی ہی سینس میں آ جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفو کا لفظ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو کون ہے پھر دنیا میں؟ اللہ ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں جن ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں اور نباتات ہیں۔ تو حیوان، نباتات اور جن کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں تو قرآن پاک کی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کا مضمون انسان ہے، اور قرآن پاک کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب اور ہم اس کے بندے ہیں۔ تو جب ہم اس کے بندے ہیں تو ہم اب اللہ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سائڈ پہ ہم اللہ کو رکھتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اگر انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں میں بہترین انسان کون تھے یا بہترین جو ڈیوائن بینگز ہیں وہ فرشتے ہیں، پھر انبیاء ہیں، پھر اولیاء ہیں، اور عام انسان ہیں۔ تو اگر جیسے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ایک صفت ہے علم کی، تو جو ہمارا علم ہے وہ ایک گفٹڈ علم ہے، عطائی ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، گفٹ کیا ہے، تو ہمارا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم حقیقی ہے اور اللہ کا علم مکمل ہے، جبکہ ہمارا علم محدود ہے اور نامکمل ہے۔
اللہ کا جو علم ہے وہ قدیم ہے، یعنی کہ اولڈ ہے، پرانا اس طرح سے ہے کہ وہ شروع سے ہے، ازل سے ہے، جبکہ جو ہمارا علم ہے وہ حادث ہے۔ حادث یعنی کہ وقت مقرر کے لیے دیا گیا ہے۔ گرانٹ، جیسے ہم گرانٹ کرتے ہیں کسی کو ایک چیز تحفے میں دے دیتے ہیں تو گرانٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک خاص وقت کے لیے، تو ہمارے پاس وقت کی قید ہے۔ اور پھر ہمارا علم محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے، مطلق ہے۔ تو الفاظ انسانوں کے لیے عالم یا علیم استعمال ہو سکتے ہیں، علامہ یوز ہو سکتے ہیں، لیکن العلیم اللہ کی ذات ہے۔ تو جب آ جائے گا اور علیم آ جائے گا، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی کفو نہیں ہے اللہ کا، کوئی بھی ہمسر نہیں ہے صفات میں اللہ کے ساتھ، ذات میں، کسی بھی چیز میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیات بہت آسان سی ہیں، لیکن یہ سب کیا ہیں؟ آیت نمبر 2، 3 اور 4 بہت سمپل آیات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اسی مطلب ایک 20 منٹ کے اندر ہی ہم نے آیت نمبر 2، 3 اور 4 کی تشریح کر لی، تفسیر کر لی، کیونکہ یہ سب جو آیات ہیں یہ لفظ احدہ کی کانسیکوینس ہے، انہی کا نتیجہ ہے۔ اگر احدہ کا لفظ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ احدہ واحد سے ڈیفرنٹ ہے اور احدہ کی کیا ان ڈیپتھ میننگز ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ احدہ کے اندر ہی الصمد ہے، احدہ کے اندر ہی لم یلد ولم یولد ہے، اور احدہ کے اندر ہی ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات اکیلی یونیک ہے، مطلق ہے، اور وہی ایک یکتا احد ذات ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا گریسفل، اتنا ذوالجلال ہے کہ ہمیں ہر اپنے مسئلے کے لیے، ہمیں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، کیونکہ اولاد ہونا یا اولاد پیدا کرنا یہ ایک انسان کا کمزور عمل ہے نا، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں، ہمیں اپنی زندگی، اپنی نسل بڑھانے کے لیے آگے اولاد چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے۔ تو اللہ ہر قسم کی ویکنس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نقص، آلٹریشن سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں چاہیے۔ وہی بات جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا گیا کیونکہ ان کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی، تو یہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ تھی کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات انسلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد نرینہ یعنی کہ بیٹوں کو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کیوں نہ ہو، حضرت عزیر جیسے عظیم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو اللہ کے ساتھ وہ بیٹے ہیں، اللہ کو ایسوسیٹ کرنا اللہ کی انسلٹ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے نہ ہونا کو ایسوسیٹ کرنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے یہ جو کانسیپٹ ہیں اب دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کلیئر ہوتے ہیں اس سورہ میں کہ جو آیت نمبر 1 اور 2 ہیں، قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد، یہ مثبت آیات ہیں، یہ افرم کر رہی ہیں، یہ کنفرم کر رہی ہیں کیا چیز؟ کہ اللہ احد اور صمد ہے، یعنی اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ جبکہ آیت نمبر 3 اور 4 یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ منفی اپنے معنی کے لحاظ سے، یعنی کہ یہ نگیشن ہے کس بات کی؟ یہ آیات کس بات کی نگیشن کر رہی ہیں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ان کے والدین ہیں، نہ ان کا کوئی کفو ہے، یعنی کہ نہ کفو یعنی کہ اگر ہم زوج کی سینس میں بھی لیں، ہمسر، ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب آیت نمبر 1 اور 2 افرمیشن کی آیات ہیں، آیت نمبر 3 اور 4 نگیشن کی آیات ہیں، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کیا ٹوگیدر مل کے بنا رہی ہیں اللہ کو ایک مکمل پرفیکٹ ذات کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو اخلاص ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ جیسا معبود کوئی نہیں اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ سیکلوڈ کر رہے ہیں، یہ الگ کر رہے ہیں ہر ایک چیز سے جو کائنات میں بنی ہے،
لا الہ الا اللہ اور سورۃ الاخلاص اس طرح آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے خود کو مخلص کر لیتے ہیں کہ ہمارا خلوص، ہم پیور کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی نقص سے اور ہر طرح کی جو بھی لوگ باتیں یا عقائد رکھتے ہیں۔ تو یہ اس سورہ کی خوبصورت سورہ کی مختصر سی لیکن جامع تفسیر تھی جو اسکالرز نے ہمارے سامنے رکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ سے ہمیں کیا ریفلیکشنز ملتی ہیں، ہم کس بات پہ تدبر کر سکتے ہیں، کیا لیسنز ہمیں ملتے ہیں۔